پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے دعا کی، فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے، خدا رحم فرمائے، رحم فرمائے۔ اب حضور کی دعا، حضور اللہ سے دعا کر رہے ہیں رحم کی، کس بندے کے لیے؟ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ رحم کی دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا کس کو مل رہی ہے؟ کون بندہ ہے جو آپ کی دعا کا حقدار ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بیوی جو رات میں اٹھ کر اپنے شوہر کو جگاتی ہے تہجد کے لیے، اگر شوہر نہ اٹھے شوہر پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ اٹھے تہجد کے لیے، اور شوہر بیوی کے اٹھانے سے اٹھ گیا اور پھر اس کے بعد دوسری رات بیوی سوئی ہوئی ہے اور شوہر جاگا ہوا ہے اور بیوی کو اٹھا رہا ہے، بیوی نہیں اٹھ رہی ہے، پانی کے کچھ چھینٹے لے کر بیوی کو وہ ڈال رہا ہے تاکہ وہ تہجد کے لیے اٹھ جائے۔ اب دونوں اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، اے میری بندی، تم دونوں نے میرے لیے اپنی نیند کو قربان کیا ہے اور آ کر تم میری بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو، میں تمہیں اپنی مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے اپنی رحمت کی بارش کرتا ہوں۔ خدا رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اللہ برکتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اب جب انسان اٹھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے دو دشمن ہیں، اس کو اٹھنے نہیں دیتے، رات میں تہجد میں اٹھنے نہیں دیتے۔ دو دشمن ہے، سب سے پہلا شیطان، دوسرا نفس۔ ماہ رمضان میں شیطان تو نہیں رہتا، ماہ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، اب نفس ہے انسان کے اندر، جو نفس ہے یہ نفس اس کو رات میں تہجد کو اٹھنے نہیں دیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھنا چاہتا ہے، اس کا نفس اس سے کہتا ہے کہ سو جا، ابھی زیادہ رات باقی ہے۔ اکثر کبھی آپ رات میں اٹھیں، دیکھیں کہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں ارے اور کافی وقت ہے، تھوڑی دیر سو جاؤں گا، اور کافی وقت ہے۔ یہ جو خیال آتا ہے یہ نفس کی طرف سے آتا ہے، نفس کہتا ہے اور زیادہ وقت ہے، اور کیا کرے گا اتنا جلد اٹھ کر؟ آدھا گھنٹہ سو جا، 10 منٹ سو جا، 15 منٹ سو جا، بعد میں اٹھنا۔ ایسا کہہ کر نفس کیا کرتا ہے؟ وہ 3 گھیٹیاں گردن میں ڈال دیتا ہے، تینوں مرتبہ دم کرتا ہے، کیا کہہ کر کہ ابھی وقت زیادہ ہے، سو جا۔ یہ کہتا ہے، پھونکتا ہے، بندے کی گردن میں 1 گھیٹی ڈال دیتا ہے۔ ایسے 3 گھیٹیاں بندے کی گردن میں نفس ڈال دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب بندہ اپنے نفس سے لڑ کر، نفس سے جنگ کر کے جب اٹھتا ہے، اٹھ کر جب وہ جا کر وضو کرتا ہے، اس کی پہلی گھیٹی کھل جاتی ہے۔ جب وضو میں سر کا مسح کرتا ہے، دوسری گھیٹی کھل جاتی ہے۔ جب پیر دھوتا ہے، تیسری گھیٹی کھل جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، اس کا نفس میرے پاس آنے سے روک رہا تھا، نیند روک رہی تھی، اس کی آنکھیں جل رہی تھی اور اس کو بے چینی ہو رہی تھی، یہ سکون لے سکتا تھا، سو سکتا تھا، بستر پر آرام کر سکتا تھا۔ رب فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو، تمہاری عبادت سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا میرے بندے کی تہجد سے خوشی ہوتی ہے۔ خدا کو فرشتوں کی عبادت سے اتنی خوشی نہیں جتنا بندے کی رات کی نماز تہجد سے خوشی ہوتی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں سن لو، یہ بندہ میری بارگاہ میں ساری نیند چھوڑ کر آیا ہوا ہے، اب یہ جو بھی دعا مانگے گا میں اس کو سب کچھ عطا کروں گا، یہ جو مانگے گا عطا کروں گا، اس کی جو آرزو ہوگی اس کی جائز آرزو کو پورا کروں گا، اس کی جو تمنا ہوگی اس کی تمنا کو پورا کروں گا۔ اگر یہ بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگے گا بیماری سے شفا عطا کروں گا، اگر یہ رزق کے لیے دعا مانگے گا اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، اگر یہ راحت اور سکون کی دعا مانگے گا اس کو راحت اور سکون عطا کروں گا، اگر یہ اپنی رحمتوں کی دعا مانگے گا اس کو اپنی خاص رحمتیں عطا کروں گا، اگر یہ برکتوں کی دعا کرے گا اس کے لیے خاص اپنی برکتیں عطا کروں گا۔ یہ جو بھی مانگے اس تہجد کی برکت سے اس کو سب کچھ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا عبادات ہے نماز تہجد، اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضور فلاں بندہ ہے جو رات میں نماز تہجد تو عطا کرتا ہے لیکن صبح کے وقت میں کیا کرتا ہے؟ وہ چوری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند دن انتظار کرو، اگر وہ اسی طرح نماز تہجد کا پابند ہو گیا اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا اور اللہ اسے نیکی کی توفیق عطا کرے گا۔ آئندہ زندگی میں وہ بندہ ہر گناہ سے محفوظ رہ جائے گا۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی تہجد اس سے 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے گی۔
ایک ایسی نماز نماز تہجد، اگر ایک نماز کے ہم پابند ہو گئے، اس ایک نماز کی برکت سے 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ تہجد کی برکت سے بندے کو جو نعمتیں ملتی ہے بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رات میں سوتے وقت میں یہ نیت کر لے کہ مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، یہ نیت کر کے اگر وہ سوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تہجد میں اٹھنے کی نیت کر کے سونے والا وہ بھی عبادت میں سو رہا ہے، وہ جب تک سوئے گا اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں اور ثواب عطا کرتا رہے گا۔ صرف نیت کرنے پر، جب نیت کرنے پر یہ اجر ہے تو پھر یہ نماز پڑھنے پر کتنا اجر ہوگا، یہ نماز ادا کرنے والے کے لیے کیا حال ہوگا۔ اللہ والے بزرگان دین جو بھی اولیاء گزرے ہیں، ہم جن کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بنے، وہ ایسے ہی ولی نہیں بنے، وہ ایسے بزرگ نہیں بنے، وہ ایسے اللہ کے دوست نہیں بنے۔ انہوں نے راتوں کی نیندوں کو قربان کیا، انہوں نے بستروں کو قربان کیا، انہوں نے بھوک اور پیاس کو